PSL کا رول کیا ہے، حکومت کا کیا رول سامنے آیا ہے، وہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں. خود ہی حکومت نے مہم چلائی، خود ہی کمیٹی بنا دی ہے تحقیقات کے لیے. تو بطور پارٹی اس کمیٹی سے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ سارا ایک ڈرامہ ہے. یہ کمیٹی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ اسی لارجر پلاٹ کا حصہ ہے. یہ وہی زوم ہے جو دماغوں پہ چھایا ہوا ہے طاقت کے نشے میں. طاقت میں کے نشے میں لگتا ہے کہ سب کچھ کر لیا جائے گا، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، ساری رائے بدلی جا سکتی ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اسی غلط فہمی کے نتیجے میں آئے دن کو نیا پروپیگنڈا بنا کر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ اس کا ایک حصہ ہے. اب یہ کمیٹی جو ہے یہ اور گند پھیلائے گی اسی سلسلے میں. اپنے شہیدوں کی، اپنے ایسے بیٹے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا لہو دیا ہے، ان کی شان میں اور گستاخی کرے گی. ان کے خاندانوں کی اور توہین کی مرتکب ہوگی. ان کے خاندانوں کو اور تکلیف دے گی. کیونکہ پاکستان میں تو کوئی ایک بھی ذو شعور انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے شہیدوں کو اپنے ماتھے کا جھومر نہ سمجھے، جو اپنے شہیدوں اور ان کے خاندانوں کے احسانوں تلے دبا ہوا نہ ہو. ہم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ہم اپنے شہیدوں کے احسانوں کا بدلہ اتار سکتے ہیں. اس لیے جو لوگ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تھوک جو کسی اور پہ پھینکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے منہ کے اوپر پڑنا ہے. یہ لعنت ان کے اپنے منہ کے اوپر پڑنی ہے. آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں. پھر ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ شہیدوں کے جو خاندان ہیں وہ شاید کسی کو، ہماری جماعت کو، ہمارے کسی لیڈر کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئیں. کیوں نہیں چاہیں گے؟ وہ ایک ہی تو لیڈر ہے اس ٹائم جو ان کی آواز ہے. ایک ہی تو لیڈر ہے جو اس وقت کوشش کر رہا ہے پاکستان کی سوورینٹی کو بچانے کا. کس سوورینٹی کو؟ کس خودداری اور خود مختاری کو؟ جس خودداری اور خود مختاری کے لیے اسی ماں کے بیٹے نے جان دی ہے پاکستان کے بارڈر پہ. جس پاکستان کی خود مختاری کے لیے جنرل سرفراز لڑ رہے تھے، اسی خود مختاری اور خودداری کے لیے تو عمران خان لڑ رہے ہیں. تو کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جنرل سرفراز کی ماں، بیٹا، بیوی، بہن جو ہیں وہ عمران خان کو پسند نہ کریں یا عمران خان کی تعظیم نہ کریں یا عزت نہ کریں؟ کیونکہ ان کے اپنے گھر کا بیٹا تو اسی راہ میں جو ہے وہ قربان ہوا ہے، جس راہ کے لیے عمران خان آج کھڑا قربانی دے رہا ہے. اپنی حکومت کی قربانی دی لیکن سر نیچے نہیں کیا. تو اس لیے یہ جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت آرٹیفیشل ہے، بہت سطحی ہے، بہت ہی وقتی ہے. اور اس آرٹیفیشل، وقتی اور سطحی قسم کے پروپیگنڈے نے دم توڑ جانا ہے. لیکن اس کے اندر جو گندے لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو جواب دینا پڑنا ہے. نون والی جو قیادت ہے ان کا تو پرانا شیوا ہے. کل گندی گالیاں دیتے تھے فوج کو. ذرا سا برا کام آیا تو اسی خواجہ آصف نے اپنی 9 انچ کی چھاتی چوڑی کر کے پھر فوج کو گالیاں دینا شروع کر دینی ہے اسی قومی اسمبلی کے اندر. یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہوا. یہ کوئی آپ کو کوئی کمی بیشی ہے تو دوبارہ چلا لیجیے. اسی ایاز صادق نے دوبارہ کہنا ہے ٹانگیں کانپ رہی تھی. اسی آپ کے جاوید لطیف نے دوبارہ گالیاں دینی ہے. اسی کیپٹن صفدر نے دوبارہ گالیاں دینی ہے. اسی مریم صفدر نے دوبارہ گالیاں دینی ہے. اسی نواز شریف نے دوبارہ گالیاں دینی ہے. ان کا تو ہمیں پتا ہے. لیکن درمیان میں جو صرف اس لیے یہ گند ڈال دیں کہ سر دیکھیں ہم تو حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو حکم ملا ہو. آپ کو حکم ملا ہے لیکن آپ کا کانشیس بھی ہے، آپ کی ویلیوز بھی ہیں. آپ نے امر بالمعروف بھی پڑھا ہوا ہے. آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہیں. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک کے شہری ہیں. تو آپ کو حکم ملا ہے تو آپ نہ پاگل ہیں، نہ اندھے ہیں، نہ جانور ہیں. آپ انسان ہیں، آپ کا کانشیس ہے. آپ بتائیے کہ سر آپ یہ جو حکم دے رہے ہیں یہ میرے اپنے ملک کی فوج کے خلاف حکم ہے. آپ جو حکم دے رہے ہیں اس سے میرا ادارہ کمزور ہوگا. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں آپ، اس سے کبھی بھی دنیا کی کوئی فوج تگڑی نہیں ہوتی جب تک اس کے پیچھے اس کی عوام کی اکثریت نہ کھڑی ہو. آپ جو حکم دے رہے ہیں وہ اکثریت کی خواہشات کے خلاف حکم دے رہے ہیں. آپ اگر یہ کریں گے تو فوج اور عوام کے درمیان میں جو محبتوں کا گہرا رشتہ ہے آپ اس میں تکلیف کا باعث بنیں گے. سو آپ کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے حکم ماننے میں. ہم یہ مانتے ہیں جب آپ نوکری کر رہا ہوتا ہے بندہ حکم ماننے پڑتے ہیں.
لیکن آپ نے حکم مانتے ہوئے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ کی حب الوطنی کہیں لائن پر تو نہیں آ گئی جی. آپ غداری کے مرتکب تو نہیں ہو رہے آپ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکم تو نہیں مان رہے آپ ایک ایسا حکم تو نہیں مان رہے جس حکم کے ماننے کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے دفاع کو کھوکھلا کر رہے ہیں. دفاع صرف سرحدوں پر جا کر آپ نے بندوقوں کے ساتھ نہیں کرنا. 5th جنریشن وار ہے. اب ملکوں کو اندر سے توڑا جاتا ہے. آج اگر پاکستان کی پوری قوم نے یہ جنگ اپنی سڑکوں پر چوکوں پر گرلز بوائز کالجز یونیورسٹیز ہسپتالوں ہر جگہ پر اگر پاکستان کی عوام نے جاگتے ہوئے جنگ نہ لڑی تو ہم ہمیشہ کے لیے ہندوستان اور امریکہ کی کالونی بن جائیں گے. ہم ان کے اثر و رسوخ میں چلے جائیں گے. ہم ایک خوددار ملک نہیں رہ جائیں گے. اور اگر آج ہم نے یہ اجتماعی شعور سے یہ جنگ کسی ٹینک سے یہ جنگ کسی ہیلی کاپٹر سے یہ جنگ کسی جنگی جہاز سے یہ جنگ کسی بارود گولے اور میزائل سے نہیں لڑنی پڑنی. یہ جنگ اس ٹائم جاری ہے. یہ جنگ بیانیے کی جنگ ہے. یہ جنگ اس ٹائم اس چیز کی جنگ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے, ہماری خودداری کس چیز کے اندر ہے. بالکل, اور ظاہر سی بات ہے اس طرح